मैं जमाल टाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाए बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद एज यूजुअल आप जानते हैं कि हमेशा जैसे मैं अपनी हमेशा तकरीर शुरू करता हूँ। असल में आज मैंने सियासी पार्टियों की हवाइयाँ उड़ती देखी, उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी थी, हाथों के तोते उड़े हुए थे। जब नवाज शरीफ का इजलास हुआ, ये अरकान जो सारे 12 पार्टियां इनकी ये बैठी हैं आपस में, तो मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे लटके हुए थे। उसके बाद फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए उस वक्त भी उनका डर उनके अंदर था। मीन मिनट बातें कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में समझे ना, जब चंद गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो शोर ही मचाते हैं। ऐसे होता है, जब अकेला होता है तो कोई शोर नहीं मचाता। तो कहने का मकसद है कि सबसे बड़ी सी बेइज्जती की बात है, बहुत ही बेइज्जती की बात है कि ये आज शो किया उन्होंने इन पार्टियों ने कि ये कितने डरपोक हैं कि एक पार्टी के खिलाफ इतनी पार्टियां खड़ी होगी। बहरहाल, और दूसरी बात ये कि सवाल पैदा हो रहा है कि भाई ताहिर कादरी को किसकी बैकिंग है, और मैं जानता हूं कि हम जानते हैं कि उसकी बैकिंग किसकी है, मगर पार्टियां भी जानती हैं और पार्टी के सरबराह भी जानते हैं कि उसकी बैकिंग किसकी है। मगर अपनी दुम बचाने के लिए, पुशर बचाने के लिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम बोले तो हमारी पार्टियां जो है वो बैन हो जाएंगी, हम बैन हो जाएंगे। इसलिए जो है, जो कि गंदी सियासत ऑलरेडी खेलते हैं, सारी खेलते आए हैं, इनके खानदान खेलते आए हैं 65 सालों से, आज वो लोग खेल रहे हैं गंदे गंदे अंडे की तरह। तो जानते बूझते भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बोले तो हमारे जो है रास्ते बंद हो जाएंगे। तो मैं अल-ऐलान बोलता हूँ कि ताहिर कादरी के पीछे जो है मैं ऐलान करता हूँ बिहाफ ऑफ आगा हसन सैयद के कि कादरी के पीछे कोई ताकत नहीं है। उसके पीछे जो है वो आर्मी और एजेंसियां हैं, और एजेंसियों ने ऐसी उसको उठाया है जैसे कि इमरान खान को उठाया था। उसके बाद महसूस किया होगा आपने, सब देखा है कि कादरी का जो लश्कर है वो जो है वो जो उसकी जो सारी पार्टी है, उसका जो जलसा है, अवाम है, वो उसके साथ इस्लामाबाद क्रॉस करके प्रेसिडेंट हाउस के सामने आ गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कैसे हुआ? क्योंकि अमन पार्टियां जो है वो इस्लामाबाद से बाहर रोक दी जाती हैं, या पहले ही उनसे बातचीत जो होती है और लॉन्ग मार्च खत्म हो जाता है। लॉन्ग मार्च नहीं होता। ये पहली बार लॉन्ग मार्च हुआ जो वहां तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? यकीनन किसी का हाथ पीछे था, किसी के अपने मफाद थे, उन मफादात के पीछे उन्होंने इस पार्टी को यहां तक आने दिया। और वो उसमें बहुत सारे नुक्ते हैं जो कि हमें अपनी ज़राए की तरह मालूम है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर उसको यहाँ पे लाया गया और मकासद के ऊपर लाया गया। ये सच्ची सी बात है, सीधी सी बात है। कोई भी मतलब है ऐसे नहीं आ सकता इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी बात कि ताहिर कादरी ने इनकलाब की बातें की। मैं ताहिर कादरी की चंद बातों से इतफाक करता हूँ, आगा हसन भी करते हैं, मगर आइन के अंदर रह के बातें करना, ये जो इनकलाबी होता है ये उसका काम नहीं होता है। इनकलाबी होता है जो कि आइन से बालातर होता है। इनकलाब में रेवोल्यूशन आता है, ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क से लोग उठते हैं और क्या नाम है, मुख्तलिफ शहरों से, गाँव से लोग आते हैं, और फिर बहुत ब्लड शेड होता है, और धावा बोला जाता है ईवानों के अंदर, और कत्लेआम होता है, और फाइट होती है अगेंस्ट। बहरहाल, वो कहने का मकसद ये है कि ये एक पुरअमन इनकलाब था या है जो चल रहा है, मगर उसकी एक पुरअमन इनकलाब की आमद पर सियासतदानों का बिफर जाना और डर खौफ से इकट्ठे हो जाना, और फिर उसके बाद खामोश रहना। जब ताहिर कादरी ने अपने सारे बयान दे दिए, अपने शिक्के पेश कर दी, उसके बाद फिर सब लोग जो है वो खुडों से निकलना शुरू हुए और अपनी अपनी बकवास शुरू कर दी।
اسی طرح وہ کائرو ہے، کائرا، اس نے بھی اپنی علیحدہ بکواس کی، سمجھے نا، اس کے بھی دانت نکل رہے تھے، میں نے دیکھا، اس سے پہلے اس کی بھی بولتی بند تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات کرے اور جب ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے اور ملک کو کا سیٹ اپ کرنا چاہے تو اس کی ساتھ دینا چاہیے بنسبت کہ اس کے خلاف ہو جانا چاہیے. یہ تو شرافت ہے طاہر القادری کی کہ وہ ابھی تک یہاں پہ ٹکا ہوا ہے. اگر ہم لوگ ہوتے تو آج ابھی تک سیاسی پارٹیاں ختم ہو چکی ہوتی، ان کے اہلوکار بھی ختم ہو چکے ہوتے، ان کے جو رجیمیں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی، سمجھائی نا. اور اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ سسٹم چینج ہو چکا ہوتا ہے. یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سارا کام ہوتا، مگر اتنا لمبا نہیں ہوتا جیسا ہم نے کیا. تو جب بلڈی ریولوشن آئے گا، پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا ریولوشن آئے گا، اس وقت تم لوگ، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک پروردگار سے کہ یا اللہ ان سیاستدانوں کو زندہ رکھی اور ان کی رجیم کو زندہ رکھی. کوئی مرے نہ، اللہ کرے کوئی نہ مرے، کیونکہ ان سب کو پھانسیاں پہ چڑھانا، فائرنگ اسکواڈ کے آگے ڈالنا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کے بوٹیاں کرنا، ان کے خون کے ایک ایک لو سے ایک ایک پیسہ نکالنا قوم کا جو نے کھایا ہے، اور اپنی پراپرٹیاں اور اپنی جائیدادیں بنائی ہیں اور اپنے اہلوکار کو وہ ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری ان سے کھروچ کے نکلیں گے. تم سیاستدانوں تم لوگ پاکستان کے نام کے اوپر ایک کالا دباؤ جو طاہر القادری سے نہیں اترے گا، وہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کے کھرچنے سے آغاشے یعنی ہم کھینچ کے نکالیں گے، کھرچ کے نکالیں گے اس دبے کو. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے انقلاب؟ میں پہلے بھی بول چکا ہوں. اے قوم کے لوگوں سنو، میں پوری قوم کے لوگوں کو بولتا ہوں، پورے پاکستان کے لوگوں کو بولتا ہوں، سنو، بار بار سنو، بار بار میں یہ بولتا ہوں، آغا حسن بولتا ہے، بار بار ہم بولتے ہیں کہ ریولوشن بلڈی ریولوشن ہوتا ہے، خونی ریولوشن ہوتا ہے. جس طرح آیت اللہ خمینی کا ریولوشن تھا، اس طرح ریولوشن ہوتا ہے. جس دن پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا ریولوشن آئے گا، جس دن جمال ٹاکو اور آغا حسن آئیں گے، وہ ریولوشن دیکھنا، وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور سروں کی چوٹیاں بنے گی. کسی سے کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سیٹلمنٹ کے لیے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی چینجمنٹ نہیں آئے گی. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم جمال ٹاکو اور آغا حسن کے ساتھ وہی لوگ آ کے ملیں گے جو سر پھرے ہوں گے، جنہوں نے اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوں گے، جو سوچیں گے کہ پاکستان اور آنے والی نسلوں کے لیے لڑنا ہے، مرنا ہے، شہید ہونا ہے. اور وہ پھر چاہے وہ کسی کے آگے بھی توپیں بھی ہوں گی، ان کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور توپوں سے اڑ جائیں گے. اور اس انقلاب کو انقلاب کہا جاتا ہے. اور وہ انقلاب کسی بھی سال میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی لمحے میں آئے گا، لیکن وہ انقلاب اسلامی یاد رہے، میں کہوں گا اسلامی انقلاب نہیں ہوگا. ہمیں اسلامی انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی اور ماڈرن اسلام مل کے چاہیے، جو کہ ملک اور قوم کی ٹیکنالوجی کے لیے اور ملک کی بڑھوتری کے لیے ہو. ہمیں ٹیررسٹ اور ٹیررزم اور فنڈامنٹلسٹ کا اسلام والا جو ریولوشن نہیں چاہیے. ہم کو ماڈرنائزیشن، ماڈرن طریقہ، مگر اس ماڈرن سٹائل کو اور سسٹم کو بنانے کے لیے پہلے انقلابی ایسے ہی انقلاب ہوگا جیسے آیت اللہ خمینی کا انقلاب تھا، بلکہ اس سے بھی گمبھیر ہوگا. اور یہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا، اور پھر تم سیاستدانوں، تمہاری یہ ہنسیاں، تمہارے یہ مذاق، یہ سب تمہارے اندر گھسیڑ دیں گے ہم. والا تو میں یہ بولتا ہوں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم جو ہے وہ یہ بات پھر دہراتی ہے کہ طاہر القادری کے پیچھے جو ہے
جو کہ سیاستدان اپنی بولتی بند ہوئی ہوئی ہے کہ وہ نہیں بول سکتے اپنے مفادات کے پیچھے، تو میں جماعت کو بیہاف آف آغا حسن بولتے ہیں کہ قادری کے پیچھے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ آرمی کا اور ISI کا اور تمام ایجنسیوں کا ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے، چاہے وہ ڈالر اینٹنا چاہتے ہیں امریکہ سے یا کیا ان کا مقصد ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں پتہ لگی ہیں انٹرنل طریقے سے ہمارے ذرائع جو ہیں ان کے ذریعے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اینی ہاؤ جو بھی دار کا حساب کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں وہ اپنا مسئلہ ہے ان کا، سمجھائی نا. مگر میں نے سیاستدانوں کو کی بولتی بند ہوتے دیکھا ہے، ان کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے. باقی آئین ہمیشہ یاد رکھیں کہ آئین کے مطابق جو کام ہونا چاہیے تھا 65 سالوں میں وہ کبھی نہیں ہوا. اس لیے ڈاکٹر قادری جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ لوگ سے میں کہتا ہوں کہ جو صحیح ریولوشن ہے، جو بلڈی ریولوشن ہے، وہ آئین سے ہر چیز سے بالاتر ہوتا ہے. اس کے اندر ہر چیز جو ہے تہس نہس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنش ہو جاتی ہے، اور پھر ایک نیا آئین بنتا ہے انقلابی انداز سے، اور وہ آئین جو ہے اس کے اوپر پھر قوم چلتی ہے. میں لوگوں سے یہی بولتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں ہے طاہر القادری کا، انقلاب بلڈی ریولوشن، خونی انقلاب جو ہے، اس بلڈی خونی انقلاب کے لیے انتظار کریں. اس کے لیے ہمارے ساتھ ملیں گے، آپ لوگوں کو ملنا پڑے گا ہم لوگوں کے ساتھ. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائن کے جو لیڈر ہیں جماعت ٹھاکر آغا حسن ساتھ ملنا پڑے گا. یہی وہ سسٹم کو چینج کر دیں گے پاکستان کے، وہی جو پورا طریقہ کار چینج کر کے پاکستان کا ایک چیز چینج ہوگی پوری، پھر مزہ آئے گا. اب میں اجازت چاہتا ہوں. میرا نام جمال ٹاکو ہے، بیہاف آف آغا حسن سید. اگلی بار ملیں گے. چاؤ.